بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری ٹاکس میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ عجیب ترین چوری کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو ایک سبق آموز واقعہ ہے۔ ایک نہایت شاطر اور ماہر چور نے چوری کی خاطر مہنگا لباس تنظیم کر کے معزز اور محترم دکھائی دینے والے شیخ جیسا حلیہ بنایا اور صرافہ بازار میں سنار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا۔ سنار نے جب اپنی دکان میں واضح قطع سے نہایت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شیخ کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا تو سنار کو ایسا لگا جیسے اس کی دکان کے باغ جاگ اٹھے ہوں۔ اس نے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا۔ سنار نے آگے بڑھ کر شیخ کا استقبال کیا۔ شیخ کے بحروب میں چور نے کہا، آپ سے آج خریداری تو ضرور ہوگی، مگر اس سے پہلے بتائیں کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی سخاوت سے ہمارے ساتھ مسجد میں بنانے میں حصہ ڈالیں۔ اس نیک کام میں آپ کا حصہ خواہ ایک درہم ہی کیوں نہ ہو۔ سنار نے چند درہم شیخ کے حوالے کیے ہی تھے کہ اسی اثناء میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی شیخ کے پاس جا کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور التجائیہ لہجے میں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے خیر و برکت کی دعا کے لیے کہا۔ سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور معذرت خواہ لہجے میں کہنے لگا، اے محترم شیخ، لاعلمی کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ لڑکی نے یہ سن کر تعجب کا اظہار کیا اور سنار سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، تم کیسے بد نصیب انسان ہو، برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ لڑکی نے شیخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں علاقے کے مشہور و معروف شیخ ہیں جنہیں خدا نے کثرت علم، دولت کی فراوانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کا رکھا ہوا ہے۔ انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ لوگ ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ سنار نے شیخ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، شیخ صاحب، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں، اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی برگزیدہ ہستی کو نہ پہچان پایا۔ شیخ نے سنار سے کہا، کوئی بات نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے۔ تم ایسا کرو، ابھی میرا یہ رومال لے لو اور 7 دن اس سے اپنا چہرہ پوچھتے رہو۔ 7 دنوں کے بعد یہ رومال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لائے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی۔ جوہری نے پورے ادب و احترام کے ساتھ رومال لیا، اسے بوسہ دیا، آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پوچھا تو ایسا کرتے ہی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی شیخ اور اس کی دوست لڑکی نے سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراً رفو چکر ہو گئے۔ اس واقعے کو جب 4 سال گزر گئے اور سنار رو دھو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا تو 4 سال کے بعد پولیس کی وردی میں ملبوس 2 اہلکار سنار کی دکان پر آئے۔ ان کے ساتھ وہی چور شیخ تھا جس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کیا آپ اس چور کو جانتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی قاضی اسے سزا سنا سکتا ہے۔ سنار نے کہا، کیوں نہیں، اس نے فلاں فلاں طریقہ واردات سے مجھے بے ہوش کر کے میری دکان لوٹ لی تھی۔ پولیس والا شیخ کے پاس گیا اور اس کی ہتھ کڑی کو کھولتے ہوئے کہنے لگا، تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ ساری کارروائی دہراؤ تاکہ ہم طریقہ واردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے پاس پیش کر کے تم پر فرد جرم عائد کروا سکیں۔ شیخ نے بتایا کہ میں اس طرح داخل ہوا اور یہ کہ اور میری مددگار لڑکی آئی، اس نے فلاں فلاں بات کی، پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا۔
पुलिस वाले ने जेब से एक रुमाल निकाल कर शेख को थमाया। शेख ने सुनार के पास जाकर उसी तरीके से उसे रुमाल पेश किया तो पुलिस वाला सुनार से कहने लगा, जनाब आप बिल्कुल ठीक इसी तरीके से रुमाल को चेहरे पर फेरें जैसे उस दिन फेरा था। सुनार ने ऐसा ही किया और वो फिर से बेहोश हो गया। शेख ने अपने दोस्तों की मदद से दोबारा दुकान लूट ली, जिन्होंने पुलिस वालों का भेस बदल रखा था। आज हमारे मुल्क का बिल्कुल यही हाल है। हर 4 साल बाद चोर भेस बदल कर हमारे पास आता है और चुगनी चुपड़ी बातों से मुल्क और आवाम का सामान लूट कर पतली गली से निकल जाता है। हर दफ़ा एक नया मंजर, नया लिबास, नया बहरूप, नई शक्ल और नया जुर्म, नया हरबा, जिससे आवाम धोखा खा कर एतबार करती है और और आखिर में मुआवज़ों समेत निकलता वही चोर। दोस्तों उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।